نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری کا ایسا انداز جو زندگی بدل دے۔ دوستو، رمضان المبارک صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ تربیت ہے، ایک موقع ہے کہ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھال سکیں۔ جس انداز میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری اور افطاری فرماتے، وہ سادگی، برکت اور اعتدال کی سب سے بہترین مثال تھی کہ ہم بھی اپنی زندگی میں وہی طرز عمل اپنا سکیں یقیناً، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری اور افطاری میں کیا تناول فرماتے تھے؟ وہ کس طرح سحری کی ترغیب دیتے اور افطاری کو باعث بر وقت سمجھتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری کا وہ خوبصورت انداز بتائیں گے جس سے آپ اپنا رمضان سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزار سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے میں کون سی 10 غذائیں پسند تھیں جنہیں آج کی جدید سائنس بھی صحت کے لیے بہترین قرار دیتی ہیں، تاکہ آپ بھی اپنی زندگی میں ان سنتوں کو اپنا سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان مبارک گزارے۔ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مسلسل 9 سال رمضان کے روزے رکھے۔ 11 ہجری ماہ ربیع الاول علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اس سے پہلے آپ کا ہر رمضان عبادت، برکت اور رحمت کی علامت رہا۔ رمضان مبارک کے آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ نماز، دعا اور ذکر کیا کرتے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحہ اللہ کی قربت حاصل کرنے میں گزرتا۔ یہی وجہ تھی کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی نبی پاک خصوصی طور پر دعا فرمایا کرتے کہ اللہ انہیں یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمائے۔ یہی نہیں بلکہ نبی پاک شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے۔ جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی اہمیت یاد دلاتے، بلکہ ایک صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں ایک خصوصی خطبہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں روزے رکھنا فرض قرار دیا ہے۔ جو خوش نصیب اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی نفلی عبادت انجام دے گا تو اسے دوسرے مہینوں کی اسی نوافل کے فرض کے برابر اجر ملے گا، اور جو اس مہینے میں کوئی فرض عبادت ادا کرے گا تو اسے دوسرے مہینے کے 70 فرائض کے برابر اجر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ دوسروں سے ہمدردی اور ان کے دکھ کے ازالے کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اور اس کے لیے سبب اس کی گردن نار جہنم سے آزاد ہوگی، اور روزہ دار کے اجر میں کسی کمی کے بغیر اسے اس کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت سلیمان بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی اتنی توفیق نہیں رکھتا کہ روزے دار کا روزہ افطار کروائے، تو کیا ایسے لوگ افطار کی اجر سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اجر اسے بھی ملے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی پلا کر کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے۔ اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا کہ پھر وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ رمضان المبارک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ نزول رحمت کا سبب ہے، اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت کے لیے ہے، اور اس کا آخری عشرہ نار جہنم سے نجات کے لیے ہے،
اور جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحت لوگوں یعنی خدام اور ملازمین کے کام میں نرمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اسے نار جہنم سے رہائی عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی تمام نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھ جاتی ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزہ دار بھی میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزہ افطار کرتے ہوئے اور دوسری خوشی اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، ہے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن جنات یعنی شیاطین سے خود ہی نمٹ لیا ہے، کیونکہ انہیں قید کر دیا ہے اور تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اور فرمایا ہے مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ توجہ سے سنو، اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش شیاطین پر 7 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں اور وہ رمضان ختم ہونے تک نہیں چھوٹ سکتے۔ غور سے سنو، رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک آسمان کے تمام دروازے کھلے رہیں گے اور اس مہینے میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دوستو، رمضان میں رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کو بھی رحمت اور برکت کے ذرائع قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری بھی بہت سادہ اور برکت والی ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر چند کھجوریں کھا کر یا پانی پی کر سحری فرمایا کرتے تھے اور کبھی کبھار دودھ یا جو کی روٹی بھی تناول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری برکت ہی برکت ہے، لہذا اسے ترک نہ کرو۔ اگر پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لیا جائے، دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ سحری کھانے والوں پر سلام اور درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری میں کھجور تناول کرنے کی تعریف کی اور فرمایا، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ کھجور میں انسان کی تمام غذائی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگر انسان کو کوئی غذا نہ مل سکے لیکن کھجور حاصل ہو تو یہ اس کے لیے غذا کے جتنی کیلوریز درکار ہوتی ہیں وہ کھجور میں موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جب فوج کو کسی صحرائی علاقے میں لمبے عرصے تک قیام کرنا پڑتا، وہاں غذا مہیا کرنے کے عام مواقع موجود نہیں ہوتے تھے تو کھجوروں کا کافی سٹاک فوج کے لیے فراہم کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح اگر کئی ماہ تک کوئی غذا میسر نہ آئے تو محض کھجور پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ کھجور کی اسی افادیت اور اعلی غذائیت کی بنا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو بہترین سحری قرار دیا ہے۔ دوستو، جس طرح سحری کھانا باعث حصول برکت اور رحمت ہے، اسی طرح ماہ مبارک یعنی ماہ مقدس رمضان کریم میں مومن کا روزہ افطار کرنا اور دوسروں کا روزہ افطار کروانا بھی غیر معمولی اجر و ثواب اور فضیلت کا حامل ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق افطار میں جلدی کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بندوں میں سے زیادہ پسند وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ روزہ کھولنے کے صحیح وقت کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ جب رات اس طرف آنی شروع ہو اور دن اس طرف پلٹنا شروع ہو جائے تو معلوم ہو کہ تاریخی ابھرتی ہے، اور دوسری طرف مغرب کی جانب سے سورج غروب ہو چکا ہو اور دن پلٹ رہا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کو فوراً روزہ کھول لینا چاہیے۔ اگر روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے اور اس کے بعد آپ سوچ رہے ہوں کہ روزہ کھولیں یا نہ کھولیں تو یہ بات غلط ہے اور شریعت کی روح کے منافی ہے۔ افطار کا وقت ہوتے ہی بلا تاخیر روزہ کھول لینا چاہیے۔ افطار کے لیے بھی افضل چیز کھجور ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قاعدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے روزہ افطار کرتے اور پھر نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر کھجور نہ ملتی تو آپ
ایک گھونٹ پانی پی کر بھی روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین نمایاں و غالب ہے، جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ جس چیز میں یہود و نصارہ کے اخلاق و عادات اور تہذیب و تمدن کی تقلید کا شعبہ بھی موجود ہو، اس سے کھٹک جائے اور اس سے بچے، کیونکہ ان کی تقلید اختیار کرنا خود اپنے دین کو نقصان پہنچانا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جس نے رمضان میں کئی روزہ دار کو افطار کروایا اور تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا۔ اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، بغیر اس کے روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہم میں سے کوئی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی دوسرے کو روزہ افطار کروا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افطار کروا دینے سے مراد پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا نہیں، بلکہ کھجور، ایک دودھ یا لسی کے گلاس سے روزہ افطار کروا دینا بھی ویسے ہی اجر و ثواب کا حامل عمل ہے جیسے پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا دینے کا ثواب ہے۔ ضمن میں یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ یہ عمل خالصاً اللہ کے لیے ہو۔ ایک شخص کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نام بلند ہو، تو کیا ہمیں اس پر کوئی اجر ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے پوچھا، اگر اللہ کے اجر اور دنیا کی نام وری دونوں کی نیت ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالصتاً اسی کے لیے نہ ہو۔ لہذا رمضان مبارک میں صدقہ خیرات اور روزہ افطار کروانے جیسے افضل اعمال خالصتاً اللہ کے لیے کیے جائیں، نہ کہ قربت اور روایت کے نئے سلسلے بنانے اور ان سے دنیاوی اغراض و مقاصد حاصل کرنے کی نیت کے تحت کیے جائیں۔ افطاری کے کھانے کو سادہ رکھا جائے، انواع تقسیم کے مرغن بھی ذائع اور طرح طرح کی ڈشز میزبان کے سخاوت کا اظہار تو ہو سکتی ہیں، لیکن دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق نیکی کے روح کے منافع، اس لیے کہ روزے کا مقصد نفس کو مرغوبات اور لذیذات سے روکنے کی تربیت دینا ہے، نہ کہ لذت پرستی میں اضافے کا ایک نیا در کھولنا۔ ایسے موقع پر کھانے پینے کی اشیاء کے ضیاع ہونے اور کچرے کے ڈھیر پر پڑے رہنے سے رزق کی بےحرمتی کا اندیشہ زیادہ پایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں کھانے پینے کے اسلامی آداب و اطوار کو اختیار کرنا باعث ملامت سمجھا جاتا ہے۔ ہاتھ سے کھانا انگلیاں چاٹنا، ایک ہی برتن میں مل کر کھانا باعث شرمندگی سمجھا جاتا ہے۔ گھر میں افطاری کا انتظام اہتمام کرنے کی تمام تر ذمہ داری خاتون خانہ پر ڈال دی جاتی ہے، اور اکثر گھرانے ملازمہ رکھنے کے متمحل نہیں ہو سکتے۔ ایسے موقع پر خاتون خانہ سارا دن کچن میں کھڑی ہو کر حصول ثواب کے لیے افطاری کے لیے مختلف کھانے پکانے میں مصروف رہتی ہیں۔ مرد حضرات اگر روزے دار ہوں تو ٹھنڈے ماحول میں آرام کرتے نظر آتے ہیں،